معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ سب ہیڈنگ: شملہ کے شب و روز۔ شملہ ایک صحت افزا پہاڑی علاقہ تھا۔ دن کے وقت پہاڑوں کی چوٹیاں اور رات کے وقت دور دراز تک روشنیاں بڑی دل فریب دکھائی دیتی تھیں۔ کالکا سے شملہ تک کا سفر چھوٹی ریلوے لائن سے طے کیا جاتا تھا۔ یہ ریلوے لائنیں گھوم گھوم کر پہاڑوں کے بیچ بنائی گئی تھیں۔ 60 میل کا سفر تھا۔ درجہ حرارت بھی موزوں تھا جو ہر طبیعت پر بہت خوشگوار اثر چھوڑتا تھا۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے کوئی 7000 فٹ بلندی پر تھا۔ یہاں کی رعنائیاں اور چہل پہل قابل دید ہوتی تھی۔ بڑے بڑے انگریز سیاح اور دور دراز کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں آ کر ذہنی آسودگی سے بھرپور سکون محسوس کرتے تھے۔ میں پہلی بار اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے بعد یہاں آیا تھا اور پھر یہ سلسلہ پاکستان کے وجود میں آنے تک قائم رہا۔ یہاں متعدد بارونق محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ ان گنت گردآور شخصیات سے ملنے اور ان کو دیکھنے کے یہاں اکثر مواقع حاصل ہوتے تھے۔ 1937 میں جب یونینسٹ وزارت وجود میں آئی تو تمام ممبران کو دیکھنے اور کچھ حضرات سے ملنے کا موقع ملا۔ یہ تمام حضرات ایک تقریب میں چائے کی پارٹی میں مدعو تھے۔ مال روڈ، شملہ میں واقع ڈیوکو بال روم میں یہ محفل منعقد ہوئی تھی۔ اس پارٹی میں پنجاب اور سرحد کے گورنر ایمرسن اینڈ کننگھم بھی موجود تھے۔ میں اور میرا عزیز ترین دوست میر انور سعید محمود اس محفل میں شریک تھے۔ جب میر مقبول محمود سردار سکندر حیات کے برادر نسبتی اور میر انور سعید کے تایا زاد بھائی نے ہمیں دیکھا تو پارٹی کے اختتام پر کہنے لگے، پروفیسر، وہ مجھے پروفیسر کہہ کر پکارتے تھے، تم دونوں یہاں کیسے آئے؟ میرا جواب تھا، بھائی جان، نواب سر اللہ بخش ٹوانا کے مہمان کی حیثیت سے۔ ہمارے تعلقات میاں عبدالحی سے جو وزیر تعلیم تھے بہت اچھے تھے۔ ان کا تعلق لدھیانہ سے تھا۔ شملہ میں مال روڈ پر باٹا کی دکان تھی جو گیٹی تھیٹر کے سامنے واقع تھی۔ اس کے مینیجر خواجہ ممتاز احمد تھے جنہیں لوگ مسٹر احمد کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا تعلق بھی لدھیانہ سے تھا اور وہ میاں صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور میر انور سعید کے رشتہ دار بھی تھے۔ ہماری ساری شامیں باٹا کی دکان پر گزرتی تھیں اور ہم راہ چلتے وزراء پر ہلکی ہلکی پھپتیاں بھی کسا کرتے تھے۔ جب خضر حیات خان ٹوانا وہاں سے گزرتے تو ان کے ہاتھ میں کسی درخت کی ایک ہلکی سی شاخ جو چھڑی کی مانند ہوتی تھی پکڑے رہتے۔ وہ اسے اچھالتے اپنے گھر یعنی وکٹوریہ پیلس، سر عمر حیات خان ٹوانا کا گھر جو خضر حیات کے والد تھے کی طرف جا رہے ہوتے تو ہم آہستہ سے رانجھائی رانجھائی کی آواز لگا دیتے اور وہ مسکراہٹ دے کر چلے جاتے۔ شملہ کا ایک گراؤنڈ جسے انینڈل کہتے تھے اپنی ساخت اور خوبصورتی میں لاجواب تھا۔ ہم سب دوست جب شملہ میں ہوتے یہاں سیر کرتے کرتے ضرور پہنچ جاتے۔ یہاں پہنچنے کے لیے مال روڈ سے بہت نیچے جانا پڑتا تھا۔ جوان تھے اس لیے تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ فرحت اور لذت حاصل ہوتی تھی۔ راستے میں انہی پہاڑوں کے اندر ایک اور آبادی تھی جسے کیتھو کہتے تھے۔ یہ سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ تھی۔ وائس رائے لاج کو جانے والی سڑک نہایت ہی سرسبز و شاداب درختوں کے سائے میں تھی۔ بڑے بڑے درختوں کے نیچے سے یہ سڑک گزرتی تھی۔ مال روڈ کی دوسری طرف ماشوبرا تھا
یہ آبادی بھی خاصی پر رونق تھی۔ سب ہیڈنگ: حضرت علامہ اقبال کی رحلت 21 اپریل 1938۔ اپریل 1938 کا ہر دن امید و یاس کا پیغام لیے ہوتا تھا۔ ڈاکٹر حضرات اور حکماء اپنی تمام تدابیر اور کوششیں ملت اسلامیہ کے عظیم مرد درویش کے لیے وقف کیے ہوتے تھے، جو موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آخرکار 21 اپریل کی صبح جب یہ خبر عام ہوئی کہ علامہ اقبال رحلت فرما گئے ہیں، تو سارا لاہور ماتم کدہ بن گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میں اور میاں عبدالرشید، جو بعد میں نوائے وقت میں کالم نگار تھے، ان دنوں رضوی لاج میں مقیم تھے۔ جب یہ روح فرسا خبر پہنچی تو ہم دونوں فرتے غم سے بغل گیر ہو کر زاروں قطار رونے لگے، اور پھر جاوید منزل، جو میو روڈ، موجودہ نام علامہ اقبال روڈ پر واقع تھی، کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں لاہور والے اور اقبال کے شیدائی دھڑکتے دلوں کے ساتھ جاوید منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ غمزدہ چہروں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ جاوید منزل میں داخل ہوتے ہی سامنے والے کمرے میں ایک تصویر نما کتاب انگیٹھی کی روش پر رکھا ہوا تھا، جس میں نواب بھوپال کی طرف سے 5000 روپے ماہوار کے وظیفے کا ذکر تھا۔ کتنے عظیم انسان تھے کہ اس خطے کو چھپانے کی بجائے وہ ہر خاص و عام کے سامنے تھا۔ مفہوم واضح تھا کہ منافقت اور ریا اقبال کی سرشت میں نہیں ہے۔ جنازے کا وقت طے کرنے میں بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا تھا۔ بادشاہی مسجد کے پہلو میں دفنانے کا پروگرام بنایا گیا۔ قبر کی اجازت گورنر نے دینی تھی۔ وہ شملہ میں موجود تھے۔ بہرکیف اجازت مل گئی اور کوئی 4 بجے سپہر کے قریب جنازہ اٹھایا گیا۔ ہزاروں سوگوار جنازے کے ساتھ تھے۔ چوک داگرہ میں بے پناہ ہجوم کی وجہ سے جنازے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لمبے لمبے بانس جو چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، لوگوں کے آگے بڑھ بڑھ کر جنازے کو کندھا دینے کی کوشش میں ٹوٹ گئے تھے۔ دوبارہ بانس منگوائے گئے، بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھے گئے۔ جنازہ اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں لے جایا گیا۔ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ نماز جنازہ شاہی مسجد میں ادا کی جائے گی، کیونکہ وہاں لوگ جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنازے کو اٹھایا گیا اور جنازہ موچی دروازے کے اندر داخل ہو کر شہر سے گزرتا ہوا بادشاہی مسجد پہنچا۔ روشنی کے لیے گیسوں کا انتظام موجود تھا۔ بادشاہی مسجد کی خستہ حالت دیکھ کر رونا آتا تھا۔ ننگے پاؤں چلنا سخت دشوار تھا۔ راستے میں کانٹے، کنکر، حوض کا پانی گدلا اور میلا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ قبر تیار ہو چکی تھی اور علامہ اقبال کو سپرد خاک کرنے کا مسئلہ سامنے تھا۔ اس وقت اور بھی بہت سی شخصیات جنازے میں شامل تھیں جن کو میں پہچان سکا۔ ان میں چودھری عبدالکریم قلعہ گوجر سنگھ، ملک لال خان، عبدالحفیظ کاردار، عبدالمجید بھٹی، چراغ حسن حسرت، باری علی میم شین، علامہ علاؤالدین صدیقی، شیخ ظفر حسین، میاں عبدالرشید اور میرے عظیم ساتھی مجاہد امیر علی شامل تھے۔ ان کے علاوہ بے شمار عظیم شخصیات بھی تھیں جن کو میں اس وقت نہیں جانتا تھا۔ علامہ کے جسد خاکی کو لحد میں اتارنے کے لمحات بڑے جذباتی تھے۔ میری یہ کیفیت تھی کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر قبر میں چھلانگ لگا دی۔ دراصل ہر چہرے اور ہر آنکھ پر عقیدت اور محبت کے جذبات غالب آ چکے تھے۔ میرے ساتھ امیر علی غازی بھی آ گئے اور ہم نے علامہ کے جسد خاکی کو لحد میں اتارا۔ اس وقت میاں ظہور الدین، قاسم ضیاء کے دادا میاں امیر الدین کے چھوٹے بھائی جو قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، علامہ مرحوم کے عزیز سیالکوٹ سے آئے ہیں، انہیں چہرہ دیکھ لینے دیجیے۔ مجھے جب امیر علی نے قبر سے نکالا تو میں نے باہر نکلنے سے پہلے علامہ کے چہرے پر پڑے ہوئے پھولوں کی پتیاں اپنے رومال میں باندھ لی
جو آج بھی میرے پاس ایک قیمتی متاع کے طور پر محفوظ ہیں۔ سب ہیڈنگ: علامہ اقبال کا احسان۔ میں اپنی خوش بختی پر جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے۔ سوچتا ہوں کہ کتنے لافانی تھے وہ لمحات جب میں اپنے ہاتھوں سے اس عظیم مفکر کو، جو ساری زندگی ملت اسلامیہ کے غم میں مصروف فغاں رہا، لحد میں اتار رہا تھا، جس نے کس طرح پر اثر انداز میں پیر حرم پر چوٹ کی، مذہب کا جمود توڑا، نام نہاد سوشلسٹوں پر کاری ضرب لگائی، استعمار کو للکارا، غریبوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے نئے نئے جذبات دیے، نوجوانوں کے سینوں میں نور اور یقین کی ایسی شمع روشن کی، جن کی روشنی نے ہمیں بے راہ ہونے سے بچایا، اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے تھے، اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے تھے۔ بالخصوص بال جبریل نے ایک ایسا ولولہ تازہ عطا کیا تھا کہ سویا ہوا نوجوان جو احساس کمتری میں بری طرح مبتلا تھا جاگ اٹھا تھا۔ وضاحتاً بتا دوں کہ میں یہاں ان مسلمان طالب علموں کا ذکر نہیں کر رہا جو اسلامی درسگاہوں، اسلامیہ کالجوں کے طالب علم تھے، بلکہ ان کالجوں میں پڑھتے تھے جہاں ان کا واسطہ براہ راست ہندو طلباء سے پڑتا تھا۔ یہ ہندو طلباء خود کو آزادی کا دیوتا اور نامعلوم کیا کیا سمجھتے تھے۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں پر آوازیں کستے تھے، انہیں طنز و مزاح کا نشانہ بناتے تھے، اور بدقسمتی سے اس معاملے میں بہت سے مسلمان طلباء بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے اور ان کی ہم نوائی کیا کرتے تھے۔ میرا نام ملک غلام نبی تھا۔ دوران تعلیم میں جی این ملک کے نام سے متعارف تھا۔ اکثر ہندو اور سکھ دوست میرے نام سے پوری طرح واقفیت نہ رکھتے تھے۔ ہندو دوست جی این سے گوپال، نارائن اور سکھ ترنگ میں گرو نانک بنا لیا کرتے تھے۔ میں کبھی بھی تردید نہیں کرتا تھا۔ حقیقت ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہچکچاتا تھا۔ یہ اقبال کا احسان تھا کہ اب احساس کمتری کے جذبات فنا کر چکے تھے اور سینہ تان کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اقبال کا احسان تھا کہ اب ہم احساس کمتری کے جذبات فنا کر چکے تھے اور سینہ تان کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سب ہیڈنگ: خاکساروں کی شہادت 1940۔ 3 ستمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ لاہور میں مارچ 1940 میں خاکساروں کے تصادم نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ 9 گزے کی قبر کے نواح میں خاکسار شہیدوں کا خون بکھرا پڑا تھا۔ حکومت وقت نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا کر خاکساروں پر گولی چلا دی تھی۔ میں اور شاہجہاں، جو عرب ہوٹل کے روح رواں تھے اور بڑے ہی حسین و جمیل انسان تھے، شہر کا چکر لگانے کی غرض سے نکلے۔ کبھی ہم ہسپتال پہنچتے تھے اور کبھی تھانہ ٹبی کے پاس سے گزر جاتے تھے۔ لوگوں میں ایک ہیجان برپا تھا اور سارا لاہور ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ سب ہیڈنگ: مسلم لیگ کا اجلاس 23 مارچ 1940۔ قائد اعظم مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور پہنچنے والے تھے۔ ان کے کچھ چاہنے والوں نے انہیں منع کیا کہ وہ ابھی لاہور تشریف نہ لائیں کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن وہ مقررہ وقت پر لاہور پہنچے اور سیدھے میو ہسپتال گئے۔ زخمیوں کی عیادت کی، ان کی خیریت دریافت کی، جو باتیں کرنے کی پوزیشن میں تھے ان واقعات کے متعلق پوچھا، ان کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ قانونی طور پر جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ مسلم لیگ کا کھلا اجلاس منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں 23 مارچ 1940 کو زیر صدارت قائد اعظم منعقد ہوا اور عہد آفرین لاہور ریزولوشن پاس کیا گیا۔ آگے چل کر یہی ریزولوشن قرارداد پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ منٹو پارک میں جب قائد اعظم نے مسلمان قوم کو حیات نو کا مژدہ سنایا
اور خود مردانہ وار میدان میں نکلے، تو پھر وہ دور بھی آیا کہ قائد اعظم کو نوجوانوں کی ضرورت تھی۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علموں پر ان کی خاص توجہ تھی، اور یہی نوجوان طبقہ ان کے مستقبل کے خوابوں کی تعبیر تھا، کیونکہ قائد اعظم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر مسلم لیگ اپنے مطالبے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یہ تعلیمی ادارے مسلمان قوم کے لیے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اسی بات نے نوجوانوں کو ہر ذمہ داری سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے جذبے اور لگن کے ساتھ میدان میں نکل آئے تھے کہ اب وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ اپنی منزل حاصل نہیں کر لیتے، اور ان کی یہ منزل پاکستان تھا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام علاقوں میں جنہیں پاکستان کا حصہ بننا تھا، ایک ایسی مؤثر حکمت عملی کی ضرورت تھی جس میں ان تمام علاقوں میں ذرائع ابلاغ کو ترجیحی بنیادوں پر مضبوط سے مضبوط تر بنانا شامل تھا، تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو پاکستان کی افادیت سے آشنا کرایا جا سکے اور وہ سمجھ سکیں کہ پاکستان ان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ سب ہیڈنگ: اسلامیہ کالج لاہور میں تعلیم اور قائد اعظم سے ملاقات۔ میں نے ایم اے کے امتحان کے لیے اپنا فارم اسلامیہ کالج لاہور سے بھیج رکھا تھا۔ اس وقت پرنسپل خواجہ دل محمد تھے۔ میں ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ میں نے 1940 کے اس تاریخی اجلاس کے چند ہفتوں بعد ایم اے کا امتحان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امتحان میں نے فرسٹ کلاس حاصل کی۔ میرا مضمون ریاضی تھا۔ قائد اعظم 2 مارچ 1941 کو پہلی بار اسلامیہ کالج لاہور تشریف لائے۔ اس تقریب میں انعامات اور ڈگریاں تقسیم کرنا تھیں۔ سب سے پہلے میرا نام پکارا گیا اور مجھے قائد اعظم کے مبارک ہاتھوں سونے کا تمغہ دیا گیا۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح بحیثیت ممبر لیجسلیٹو اسمبلی تشریف لائے تھے۔ یہ قائد اعظم سے میری اصل ملاقات تھی۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ اس سے پہلے شملہ میں جب قائد اعظم رکشہ جسے انسان کھینچتے تھے میں بیٹھے ہوتے تھے، ہم سڑک پر کھڑے کچھ نوجوان ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ وہ سر پر ہیٹ پہنا کرتے تھے۔ لیجسلیٹو اسمبلی کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ ہم 3 دوست وزٹر گیلری میں تھے۔ سوال زنجبار انڈینز کا تھا۔ بھولا بھالا ڈیسائی قائد حزب اختلاف تھے۔ انہوں نے اس سوال کے متعلق اپنی رائے دینے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ خراج ادا کیا کہ اس ایوان میں ایک ایسی شخصیت تشریف رکھتی ہے جس کی رائے کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ قائد اعظم اپنی نشست سے اٹھے اور تقریر کی، جس کی تائید بھولے بھالے ڈیسائی نے اپنی تقریروں میں کی تھی۔ ایم اے کرنے کے بعد میری وہ تمام مصروفیات اور شوق جو مجھے چین نہیں لینے دیتے تھے اب ماند پڑ چکے تھے، لہٰذا میں نے 1942 میں لاہور کو خیر بات کہا اور امرتسر میں ڈیرے ڈال دیے۔ میں امرتسر کی سروس کلب کا ممبر بن گیا، جو بہت بڑا اعزاز تھا کیونکہ مسلمان ممبران کی تعداد کوئی 6-7 کے قریب تھی۔ سب ہیڈنگ: انشورنس کا بزنس۔ میرے عزیز دوست خواجہ غلام کبریا جو انشورنس میں خاص مہارت رکھتے تھے اور کئی بیمہ کمپنیوں سے وابستہ تھے، انہوں نے مجھے اس بزنس میں آنے کی ترغیب دی اور بڑے ہی سبز باغ دکھائے۔ میں نے ان کی رہنمائی میں یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہونا شروع ہوئی۔ میں نے اپنے ان دوستوں سے رابطے شروع کر دیے جو ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اچھی پوزیشنوں پر متعین تھے۔ اس سلسلے میں مجھے دہلی، لکھنؤ، شملہ، اجمیر، کلکتہ اور سہارنپور جانا پڑتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں اور ان کے توسط سے دیگر اشخاص کی انشورنس پالیسی حاصل کی تھی۔ ان دوستوں میں کچھ تو آئی سی ایس تھے، کچھ ریلوے میں تھے اور بہت سارے دوست گورنمنٹ آف انڈیا کے دفاتر میں ذمہ دار عہدوں پر فائز تھے۔ لکھنؤ میں اس وقت میرے بہت سے دوست تعینات تھے، مسلمان، ہندو اور سکھ، جو زمانہ طالب علمی میں میرے کلاس فیلوز رہ چکے تھے۔ خواجہ ممتاز احمد
جن کا باٹا کمپنی سے تعلق تھا۔ وہ اس وقت باٹا کے ریون کنٹرولر تھے۔ ان کا ہیڈ آفس کلکتہ میں تھا۔ میں ان کے پاس حضرت گنج کے فلیٹ نمبر 4 میں مقیم تھا۔ حضرت گنج نہایت ہی خوبصورت اور پرکشش علاقہ تھا۔ یہاں سلک آرکیڈ کا بہت بڑا پنڈال تھا جو قابل دید تھا۔ سلک کی کئی قسمیں یہاں موجود تھیں۔ اس علاقے کے ساتھ دریائے گومتی بہتا تھا۔ یہاں کے عام لاجواب اور بے نظیر تھے۔ انشورنس میں مجھے یہاں پر کافی بزنس ملا۔ میری مالی پوزیشن کافی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میرا ٹھکانہ حسن بلڈنگ کشمیری گیٹ میں تھا، جہاں میرے ہم جماعت اور جگری دوست غلام حسین، جو گورنمنٹ آف انڈیا میں ملازم تھے، رہتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے دوسرے احباب بھی آ کر ٹھہرتے تھے۔ سب ہیڈنگ: امرتسر کا تعارف بطور ایک شہر۔ امرتسر ایک تجارتی شہر تھا۔ تجارت پر ہندوؤں کی اجارہ داری تھی۔ کپڑے کی بڑی بڑی مارکیٹیں سب کی سب ہندوؤں کی تھیں۔ یہ مارکیٹیں ہندوستان کے بڑے شہروں بمبئی، احمد آباد کی مارکیٹوں سے کسی طرح بھی کم نہیں تھیں۔ یہ شہر بڑی سیاسی تحریکوں، جلسوں اور جلوسوں کی آماج گاہ بنا رہتا تھا۔ امرتسر کا مسلمان بھکاری نہیں تھا۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ کام کرتا دکھائی دیتا تھا اور اپنے اپنے مطالبے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ امرتسر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 50% سے زیادہ ہی تھا۔ انجمن اسلامیہ امرتسر کے مالی ذرائع کافی پھیلے ہوئے تھے۔ پھلوں اور سبزیوں کی منڈیاں، باغات، زمینیں، دکانیں، کشادہ مسجدیں، MAO کالج، لڑکوں کے 3 ہائی اسکول اور لڑکیوں کے اسکول تھے۔ اسے مخلص ترین شخصیتوں کی سرپرستی حاصل تھی جو مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ کے ممبر ان میں شامل تھے۔ امرتسر میں متعدد قابل ذکر تحریکوں نے جنم لیا تھا۔ جلیانہ والا باغ میں ایک انگریز جرنیل کے ہاتھوں ہندوستانیوں کے قتل عام نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ امرتسر میں بسنے والی ساری مخلوق غلامی سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھی۔ سب ہیڈنگ: امرتسر کی سیاسی جماعتیں۔ امرتسر میں کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ نمبر 1، مجلس احرار۔ اس میں انتہائی ایثار پیشہ افراد شامل تھے۔ فرنگی کے مظالم وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑیاں ان کے عزم کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ احرار کے قائدین بلا کے مقرر تھے۔ جذبات سے کھیلنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ حقیقت میں وہ مخلص لوگ تھے۔ انگریز ہر قیمت پر انہیں خریدنا چاہتا تھا، مگر وہ بکاؤ مال نہیں تھے۔ وہ اپنے ذرائع اور وسائل پر صابر و شاکر تھے۔ ان کے مخالفین نے اپنی پسند کی کئی کہانیاں بنا رکھی تھیں جن کے ذریعے ان کو بدنام کیا جاتا تھا۔ پاکستان وجود میں آ چکا تھا۔ پنجاب میں نواب افتخار حسین ممدوٹ کی وزارت تھی۔ میاں افتخار الدین سیٹلمنٹ اینڈ ری ہیبلیٹیشن کے وزیر تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی الاٹمنٹ کا مسئلہ تھا۔ میاں صاحب نے شاہ جی سے کہا کہ آپ مجھے ایک عرضی دے دیں، میں اس پر آرڈر کر دوں گا۔ شاہ جی نے کہا، میاں صاحب اگر عرضی ہی دینا ہوتی تو میں فرنگی کو دیتا جو مجھے ایسے انعامات سے نوازتا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تھے وہ لوگ جو دار و رسن سے کھیلنا جانتے تھے۔ نمبر 2، خاکسار تحریک۔ علامہ عنایت اللہ المشرقی اس کے بانی تھے۔ وہ بلا کے ذہین تھے۔ انگلستان میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ امرتسر میں جناب میاں عطا اللہ صاحب کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ یہ گلی ہمارے نشیمن کڑا والیا کے ساتھ تھی۔ ان کی تصنیف تذکرہ نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس میں علم و فضل کے ایسے ایسے نکتے بیان کیے گئے ہیں جن کو اہل علم نعمت سمجھ کر استفادہ کرتے ہیں۔ دنیائے اسلام میں کتابوں کی کمی نہیں ہے۔ بڑے نامور مفکروں اور دانشوروں نے
علم کے وہ چشمے جاری کیے ہیں جن کی مانگ دنیا کی قوموں نے کی اور ان سے روشنی حاصل کی۔ اس زمن میں اگر چند کتابوں کو دنیا کی بہترین کتابیں مان کر چنا جائے تو یقیناً تذکرہ ان میں سے ایک ہوگی۔ علامہ صاحب کی تحریک عسکری نظام تھا۔ وہ مسلمانوں کو فوجی انداز میں دیکھنا چاہتے تھے تاکہ ایسا ہونے سے وہ انگریز کو یہ باور کروا سکیں کہ مسلمان پیدائشی طور پر ایک مجاہد ہوتا ہے اور حق و انصاف کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے سے احتراز نہیں کرتا۔ ان کی اس تحریک کو انگریز نے مختلف ہیلے اور بہانوں سے ناکام بنانے کی کئی اسکیمیں تیار کی تھیں اور انہیں اور ان کی تحریک کو بے جان کر دیا تھا۔